یار کل نا ایک ریکارڈنگ تھی ٹی وی شو میں اور علی وہاں پہ تھے، اور جو اینکر تھا نا وہ بڑے اچھے سوفسٹیکیٹڈ سے بندے تھے. انہوں نے ہمیں جو کچھ باتیں بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، یعنی لوگ ویورشپ کے لیے کیسے کیسے ٹائٹلز کیسے کیسے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، جس پولیٹیکل پارٹی کو نہیں بھی سپورٹ کرنا ہوتا ان کو سپورٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو گین ریٹنگز وغیرہ کے ریٹنگز ویوز کے لیے. اچھا ایسے ٹاپکس پہ بات کرنا جس میں جو کہ جس میں اسپائس ہو، یا ایسے ٹائٹلز رکھنا ان کو ہک کر کے رکھنے کے لیے. رکھنا ایون ایسے ٹائٹل رکھنا کہ فار ایگزامپل عمران خان پہ حملہ ہو گیا اور پورے ویڈیو میں عمران خان پہ حملے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بیٹ تو بہت کامن ہے. اب یہ تو ہوتا ہے کہ ایگزیجریشن ٹائپ ہو جاتا ہے، یا جس طرح اینڈ میں جا کے اس کے بتائیں گے ایک یہ تو آپ جو ادھر یہ تو کلیئر کٹ جھوٹ ہے نا. تو کیونکہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ یار ابھی جو مین اسٹریم میڈیا ہے نا وہ آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے ایک طرح سے، اور ابھی ڈیجیٹل میڈیا کی جو ہے نا وہ ہے. ایون مختلف چینلز نے بھی پوڈ کاسٹ شروع کر لیے ہیں اپنے. سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ لوگ بھی آئیں، کہتے ہیں یار یہاں پہ نا جھوٹ بہت ہے اور آپ کو نا ایک یعنی بائسڈ ہونا پڑتا ہے، سائڈز لینی پڑتی ہیں، سچ کو چھپانا پڑتا ہے. سبحان اللہ یار برو جنرلی وہ تو آپ دیکھیں نا ریٹنگز بھی بڑھاتے ہیں، اور اس حوالے سے امیجن کریں دا وے دیز پیپل آر ٹاکنگ ود ایچ ادر، یعنی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے حالانکہ یہ ہمارے سوٹ سے بڑے عقل مند اور ہماری جو سوسائٹی کے وہ والی اب یہ کہہ لیں گے سائڈ ہے، اور گھنٹہ گھنٹہ لوگ سننے والے سنتے بھی ہیں. حالانکہ اس کا جو آپ نتیجہ دیکھیں گے نا، واٹ از دا ریزلٹ آف اٹ، دیر از نتھنگ. اور ہمارے ایسے نا یعنی انفارچونیٹلی واٹ ہیپنز از کہ ہمارے یہاں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر دو دوست بیٹھے ہیں نا، ایک کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا کسی کو اور کو کر رہا ہے، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ اتنا آپ یہ کہنے بائسڈ ہو جاتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں وہ گتھم گتھا ہو جائے. برو وہ تو بتا رہے تھے کہ ان کا نیوز کا کام ہے اور کرنٹ افیئرس کا ان کا شو ہے، میں نام نہیں لوں گا. کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیشینس کو بلاتے ہیں، اور پولیٹیشینس جو ہے نا اپنے لیڈر کو باہر جب ہم یعنی اسموک کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے بیٹھے ہوتے ہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بٹ جب شو میں آتے ہیں تو بلائنڈلی اس بندے کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ غلطی ہے. ہماری سوسائٹی میں رانگ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ ویسے یہ ایک سوال ہے کہ کیا ہم رانگ ہمارے کمیونٹی میں لوگ کس کو سمجھتے ہیں؟ کیا صرف جو ویزیبلی رانگ ہوتا ہے، جس میں آپ کا کوئی فزیکل ایکشن ہوتا ہے، اسی کو رانگ سمجھا جاتا ہے، یا جو الفاظ ہوتے ہیں آپ کے، یا کنورسیشن ہوتی ہے، یا بدتمیزی ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، شاید اس کو رانگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہاں بالکل، بلکہ اس کو اسمارٹ سمجھتے ہیں. ہاں یہ ویسے سبحان اللہ مجھے تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ دیکھیں ہم نا عموماً زبان سے جو کہنا چاہتے ہیں ادا کر دیتے ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ اس سے کیا کانسیکوینسز ہیں، واٹ آر دی ریپرکشنز آف اٹ. مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صبح ہوئی اینڈ آئی واز ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑی اچھی انہوں نے اپرچونیٹی پائی کہ میں اور رسول اللہ اکیلے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ جو ہے لیا جا سکے. تو کہتے ہیں کہ میں ان کے اور قریب ہو گیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں کہ میں جنت سے قریب ہو جاؤں اور جہنم مجھ سے دور کر دی جائے. وہ بڑی لینتھی حدیث ہے. اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاذ تم نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے، تم نے بہت بڑی چیز پوچھ لی ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے شرک مت کرو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی بتایا کہ اسی حدیث میں کہ جو روزہ ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے. اور پھر یو نو واٹ از مور سرپرائزنگ، جب میں پڑھ رہا تھا ایٹ دی اینڈ آف دی حدیث اس میں آتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے اور اس میں پریٹی مچ سب کچھ ہی مینشنڈ ہے نا، سب کچھ ہے، یعنی اتنا کچھ، یعنی آپ جو ہم جو نیکیاں تصور کرتے ہیں نا، ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ان اٹ. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاذ کیا تمہیں پتہ ہے ان سب کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے، کس چیز کے اوپر ہے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا ہے. تو انہوں نے سمری بتا دی. انہوں نے پھر رسول اللہ نے فقال یعنی اخذ بلسانہ، انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کف عن ھذا، یعنی اس کو تھام کے رکھو، اس کو روک کے رکھو. تو معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم بھی، کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا پوچھا جائے گا جو ہم بات کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، کہ ہمیں پکڑا جائے گا اس بحاف پہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، یعنی ایک محاورہ ہے عربک میں کہا جاتا ہے کہ تیری ماں تجھے گھوم پائے کہ کیسا کویشچن کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ لوگ اسی زبان کی وجہ سے
اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ دھکیلے جائیں گے, ان کو ڈالا جائے گا. اور اس میں جو لفظ آئے نا حصائد السنتہم, یعنی یہ جو ہے نا یہ جو کھیتی ہوتی ہے زبان کی, مثال کے طور پہ واٹ ایور آئی ول سے ٹو یو, جو بھی میں آپ سے کہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ بات پسند نہ آئے, وہ ایک بیج ایک سیڈ میں نے آپ کے دل میں ڈال دیا ہے, اور وہ گرو کر کے اور پھر وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. دیٹس اے ویری بگ ایشو. تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زبان جو ہے نا, آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, بہت سے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے اپنے ویورز لیتے ہیں, دوسرے کو روسٹنگ کر کے اپنے ویورز لیتے ہیں. ایکسپوز, یہ تو ایکسپوز کلچر تو عام ہے نا کہ فلانے کو ایکسپوز, اچھا شاید وہ اندر سے دوست بھی ہوں لیکن ایک دوسرے کو رگڑ رہے ہیں اور وہ بلیٹل کر رہے ہیں اور لوگوں کو کس طرح کا ایک امپریشن دے رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں یار سبحان اللہ جو کہ جن کی لینگویج, یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کس طرح کانٹینٹ بنا رہے ہیں کہ ان کی بہن یا ماں اگر دیکھے وہ شرم سے ڈوب جائے اور کبھی اس کو اون نہ کرے کہ میں اس کی ماں ہوں. لیکن اتنا سوسائٹی کا جو مورل ایتھیکل لیول گر گیا ہے, دے پراؤڈلی سے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے, اور وہ اس میں ماں بہن گالیاں دے رہا ہے اس میں. یعنی ایون جو ڈراماز یا جو فلمز بناتے ہیں اس پہ یوٹیوب پہ, اس میں ایسی ایسی گندی باتیں, فحش باتیں, اور آپ دیکھیں بہت سارے شوز ابھی تو پہلے تو یوٹیوب پہ تب مین اسٹریم میں آ گئے ہیں جو بیسڈ ہی ہیں سیکشول سارکزم وغیرہ پہ, کہ اچھا آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور ساری ایک میں شو دیکھ رہا تھا ایسے مجھے نظر سے گزرا جس میں نا خاتون کو یا مرد کو آنکھ پہ وہ پہنا کے کپڑا پہنا کے ایک ایسے آبجیکٹ کے بارے میں گیس کروایا جاتا ہے جو کہ جس کی جو انڈیکیشنز دی جاتی ہیں وہ کسی پرائیویٹ پارٹ کی ہوتی ہیں لیکن ہے وہ آبجیکٹ کی. تو اس کا شروع یہاں سے ہوتا ہے, ختم یہاں پہ ہوتا ہے, اور اس کام آتا ہے اس کام آتا ہے, اور وہ ہنس رہے ہیں سارے, اس میں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, سب بیٹھے ہیں, اور وہ سب, یعنی دیوسیت کی انتہا ہو گئی یار. سپوزڈ ٹو بی انٹرٹینمنٹ, یو نو. یس, حیران ہوں. سب سے ولگر جوکس کا جو ہے نا کانسیپٹ, وہ ہمیشہ سے مطلب ایک ہے کہ ولگیرٹی کو شیطان نے ہمیں اس طرح ہی کر دیا نا کہ ہم اس چیز کو ایک وہ کیور ہٹ کے تھوڑا سا وہ بولڈ قسم کی چیز ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس بندے سے یہ پوچھا گیا ایک اور کسی اور پوڈ کاسٹ میں کہ آپ نے یہ کہا تو لوگوں کا یہ کہنا تھا اس پہ کہ یہ تو ولگر جوکس ہیں, تو ان کا جو جسٹیفیکیشن تھی نا وہ یہ تھی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا, دیکھیں میں نے جو بھی کہا لوگوں نے اس کو غلط سمجھا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ پولوشن از ان دا مائنڈز آف پیپل, ناٹ ان واٹ آئی ایم سیئنگ. ہاں جیسے روٹی کو نا وہ چوچو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ان کو پتہ نہیں ہے, دے پلان سیٹ اسٹیج, یعنی سارا پریپیئر ہوتا ہے, پورا ان کا جو اسکرپٹ اور ان کو جیسے یعنی آئیڈیا نہیں کہ ہم تو صحیح بات کر رہے تھے اور لوگوں نے غلط پرسیو کر لیا اسے. بالکل دیکھیں لوگ وہی بات ہے کہ معاشرے میں جو بھی آپ نے بات کی تھی نا کہ واٹ از دا اسٹینڈرڈ آف رانگ ان آور سوسائٹی, پرابلم یہ ہوگی کہ سوسائٹی انفارچونیٹلی مطلب اتنی کوئی اسٹینڈرڈ ہے نہیں, ٹو بی آنیسٹ. ہر بندے کا اپنا اسٹینڈرڈ ہے. ایک بزنس مین ہے, اس کے نزدیک تھوڑا بہت جھوٹ بول کے کاروبار چلانا بالکل جائز ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے کہ یار کہتا ہے تھوڑا بہت سود بھی جائز ہے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں یار اونچی زبان میں گالی, بہت بڑی بڑی گالیاں دینا غلط ہے, تھوڑی بہت گالیاں دینا ٹھیک ہے. مطلب ایوری بڈی ہیز دیئر اون اسٹینڈرڈ. کوئی کہے کہ نہیں گالیاں بالکل نہیں دینی چاہیے, مطلب کسی کا ٹھیک اسٹینڈرڈ بھی ہے. آپ یہ دیکھ لیں زبان کا تیز بندہ جو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, برا جو جلدی جلدی آپ کو سارے جواب دے دے اور آپ کو بات نہ کرنے دے, اور کہتے ہیں کہ دیکھو نا اس کو اسمارٹ ہے. چینلز ان کو ہائر کرتے ہیں, اینکرز بنتے ہیں ایسے لوگ جگتوں میں آتے ہیں, یعنی ٹی وی شوز ان کو ہائر کرتے ہیں کہ آپ جانی یاد آ نہیں دیکھیں زبان کی دس ایبلٹی ٹو بی گڈ وتھ ٹنگ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو دی گئی ہوئی ہے. دا تھنگ از کہ آپ اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو کسی کو نیچرلی کسی بندے کے اندر یہ سینس آف اس طرح کی ہیومر ہے کہ یار وہ مذاق کسی کو اڑا لیتا ہے, یا اب وہ یہ ہے کہ یا تو اس ہیومر کو مذاق اڑانے میں استعمال کرے یا جنرلی ایسا نائس ہیومر کرے جس میں سب کسی کی بےزتی نہ ہو, کسی کی انسلٹ نہ ہو. یار میں آپ کو ایگزامپل دوں, سبحان اللہ, ابھی ہم سورۃ توبہ جو کچھ دن پہلے گزری رمضان میں, اور اس میں آیت پڑھتے کہ جس میں جو 3 لوگ غزوہ سے پیچھے رہ گئے, ٹھیک ہے, 80 لوگ رہ گئے تھے لیکن 3 لوگوں نے جھوٹ نہیں بولا. ان میں سے کعب بن مالک تھے. اچھا اب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے ہزاروں طرح کے خیالات آ رہے ہیں کہ میں اللہ کے وسلم کو بتا دوں. کرکس اسٹوری کا یہ ہے, جا کے جب اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I have this eloquency of speech and you know that, میں ماہر الفاظ ہوں اور زبان ہوں, میں ایسے آرگیومنٹ کو پیش کرتا ہوں کہ لوگ, یعنی میں ایک ایکسپرٹ آف لنگوسٹس, اور میں اگر آپ کو بات کروں تو 1000 بہانے میں دے سکتا ہوں, بٹ یا رسول اللہ غلطی میری تھی, سستی مجھ سے ہوئی. when they were یعنی سبحان اللہ برو,
ہم لوگ تو زبان کے وہ بھی ہیں بھی نہیں, ٹھیک ہے, ایکسپرٹس اور سب کچھ, اور ہم پھر بھی یار زبان ہمیں سے کیا برو کچھ کر رہے دین ہیں. کا پتہ ہی نہیں ہے ایکچولی. بہت بڑا ایشو ہے یہ. جب ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا نے بس ایک کمنٹ پاس کر دیا تھا صفیہ کے بارے میں کہ وہ شی از شارٹ ہائٹڈ, رائٹ. اور مجھے یہ یاد پڑ رہا ہے کہ انہوں نے صرف اشارہ کیا تھا, زبان سے نہیں صرف بولا, اشارہ کیا تھا. تو یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اشارے سے بھی رسول اللہ نے کیا جواب دیا کہ لقد قلتی کلمۃ, کہ اے عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہہ دیا, اس کلمہ کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نا, پورے سمندر کو یعنی کنٹامینیٹ کر دے, خراب کر دے. Now can you imagine کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کسی کے اگینسٹ اگر بندہ بولے, اس کے اتنے بڑے کانسیکوینسز ہیں. تو واٹ اباؤٹ اس. ہاں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ دیکھیں نا, شارٹ ہائٹڈنس کہنا یا کسی کو موٹا کہہ دینا یا کسی کے بارے میں بیسکلی فزیکل, یہ تو اتنا نارم ہے نا, مطلب دس از سو کامن رائٹ ناؤ. آپ صرف 2 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ اگر جائے تو وہ پورے سمندر کو کنٹامینیٹ کر دے. ہمارے معاشرے میں ہر گھر, ہر گلی, ہر اسکول, ہر کلاس میں ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے کتنے کلمات کہے جا رہے ہیں جو کہ اس سے بڑھ کے ہی ہوں گے. یہ تو ایک اشارہ ہے نا. اور اس کو جسٹیفائی ہم نے شگل میلہ کہہ کے کیا ہوا ہے کہ اٹس اسکیری, مطلب کہ ہم لوگ کا وہ جو ہے نا مورل کمپس ٹوٹ ہی گیا ہوا ہے. اٹس اے فن بزنس. اچھا میں آپ کو بتاؤں خرم, جینوئنلی لگتا نہیں ہے ویسے, اگر روٹینلی آپ کو برا نہیں فیل ہوتا, آپ کے دوستوں کی گیدرنگ ہے اور سارے ہی ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی لائٹ نوٹ پہ کوئی بات کر دی ہے, تو لگتا نہیں ہے کہ وہ برا ہے, لیکن ایکچولی وہ اس بندے نے کیسا فیل کیا ہے اس پہ اس چیز کا ڈیسیژن ہوتا ہے. کہ وہ بلکہ شیخ نے بتایا بھی تھا کہ جو آپ مذاق کرتے ہیں نا, اس میں آپ کی نیت پہ مذاق جج نہیں ہوتا, اس پہ جج اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جو مذاق جس سے کیا جا رہا ہے اس نے پرسیو کیسے کیا. شیخ نے یہ بھی کہا کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے. بالکل, یعنی جو شیخ نے کہا نا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں, ہی از ٹیکنگ اٹ آن لائٹر نوٹ, بٹ اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں نا, اور یہ کر رہے ہیں, یہ اڑا رہے ہیں, یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ میں کر رہا ہوں یا اڑا رہا ہوں, یہ اگلا بندہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ میرا مذاق اڑایا گیا. سو اٹ از ویری سینسٹیو. لیٹس سے مثال کے طور پہ ایک حدیث میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں, اور امیجن کریں کہ یہ حدیث ہمیں پہلے نہ بھی پتہ ہو, اب پتہ چل گیا, اور ہر بندہ نے اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھیے ویئر از دیٹ پرسن اسٹینڈنگ, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو کلام ابن آدم علیہ لا لہو, ابن آدم کا ہر لفظ اس کے اگینسٹ ہوگا, اس کے لیے نہیں ہے. الا, آگے ایکسیپشن بتا دی ہے, امر بالمعروف او نہی عن المنکر او ذکر اللہ. یعنی صرف یہ 3 کلمات ہیں جو آدم کے بیٹے کے لیے ہیں, جو اس کو سپورٹ کریں گی. ادروائز اس کے علاوہ جو بھی وہ اسٹیٹمنٹس یا ورڈز اٹر کر رہے ہیں نا, وہ اس کے اگینسٹ ہوگی. اینڈ آئی واز لکنگ ایٹ دی اسٹیٹسٹکس, وہ بتا رہے تھے کہ ایوریج ہیومن بینگ ان اے ڈے ہی اٹرز اراؤنڈ 20,000 ورڈز, 20,000 ورڈز اٹر کرتا ہے. اور سبحان اللہ وومن کے لیے اور بھی انہوں نے بتایا کہ وومن دے اٹر 30,000 ورڈز. اللہ اکبر. نہیں یہ اچھا, یہ وہ بتا رہے تھے, ٹھیک ہے, پر ڈے اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے نا پر اینم, اٹ میکس اراؤنڈ 7.5 ملین, یعنی تقریباً 80 لاکھ کے آس پاس بندہ ورڈز اٹر کرتا ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ پیوبرٹی جب آ جاتی ہے, جب بندہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے, تب اس سے اس کو ہل بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, اس سے پتہ اس کو جو ہے نا وہ جج کیا جائے گا. لیٹس سے اگر ایک بندے کی عمر 60 سال ہے, اٹ میکس 45 ایئرز اپروکسیمیٹلی, دیٹ پرسن اسپیکس اراؤنڈ 80 لاکھ ورڈز, تقریباً 8 ملین ورڈز بولتا ہے. اور وہ پھر وہ بتا رہے تھے کہ جو ایوریج ناول ہوتا ہے نا, اس کے تقریباً اٹس اراؤنڈ 100,000 ورڈز. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص, این ایوریج پرسن, تقریباً 3,500 ناولز کے برابر ورڈز اٹر کرتا ہے اپنی پوری لائف سپین میں. اب ہم دیکھیں کہ اگر ایک ایک لفظ کی اسکروٹنی ہونے لگ جائے کہ اے آدم کے بیٹے تو نے یہ کہا تھا, تو نے یہ کہا تھا, تو نے یہ کہا تھا, where do you see yourself, ما يلفظ من قول, وہ بھی کہے گا نا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید, ایک لفظ بندہ اٹر نہیں کرتا مگر ایک لکھنے والا اس کو لکھ رہا ہے, نوٹ کر رہا ہے. اور کاف میں برو جو ہے نا, مالی حاضل کتاب, یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسے ناول لے کے آ گئے ہو سامنے میرے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, نہ کوئی چھوٹی, ایون وہ جو میں نے ہاں کیا تھا, یہ میں نے کیا تھا, وہ جو ایکشنز کی بات ہو رہی ہے, جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایکشن سے بتایا تھا نا, والدین کے سامنے آپ اف نہیں کر سکتے, تو یہ اف لکھا جاتا ہے نا. اور برو ایک حدیث میں تو آتا ہے سبحان اللہ کہ ابن آدم جب بھی صبح کرتا ہے نا, اس کے تمام اعضاء, ہاتھ,
آؤں جو بھی آ جائیں زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم روزانہ ایوری مارننگ کہ اگر تو ٹھیک رہی تو نے اپنے آپ کو لیٹ لوز نہ چھوڑا تو پھر ہم بھی بچ جائیں گے, اور اگر تو خراب ہو گئی تو پھر ہم بھی برباد ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں, ہم دیکھیں کہ جو 4 گیٹس دیے ہوئے نا, ہونٹ اور دانت, اس کو قابو کرنے کے لیے, اور سلف تو کہتے ہیں کہ یو کنٹرول دا ٹنگ اف یو ڈونٹ اسپیک, بٹ وین یو اوپن یور ماؤتھ یور ٹنگ کنٹرولز یو اینڈ دین اٹ ول ڈیسائڈیڈ کہ تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا. یار میرا اس میں سوال ایک یہ بنتا ہے کہ ہم ابھی آپ نے اف کا ذکر کیا, آپ نے اشارے کا بھی ذکر کر رہے ہیں, ہم لوگ کس طرح ڈٹرمن کریں گے کہ ایک بندہ اونچی زبان میں بات کرتا ہے, کہ یہ تو جنرلی سب کو پتہ نا کہ یار اس نے گالی گلوچ دے رہا ہے, غصہ کر رہا ہے, یہ برا ہے, نو بڈی سیز کہ ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے, ہارڈلی کوئی ہوگا. لیکن جو باقی جیسچرز ہوتے ہیں جس کے بیچ میں ہم کہہ سکتے کسی کی چغلی کرنا, غیبت کر دینا, یا ہلکا سا جوکنگلی کسی کے بندے میں بارے میں اس کے سامنے ہلکا سا کوئی بات کر دینا, یا پھر آپ اور میں اگر بات کر رہے ہیں کوئی تیسرا بندہ ہمارے بارے میں دیکھ کے نا کسی کو اشارے کر رہا ہے یا آئی رول کر رہا ہے, یار اس کے کپڑے دیکھو, سورہ حجرات میں چیزوں کا یو نو دیز کائنڈ آف تھنگس جو ہیں ایڈیشنل چیزیں جو میں بھی شاید ڈائریکٹلی زبان سے کوئی بہت بڑی چیز نہ لگ رہی ہوں, وہ ساری اس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. یار شیخ یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے واللہ العظیم, اچھے یار اس میں انسینسٹیو ہے اس میٹر میں. یعنی کسی کو اشارہ کر دینا, حضرت بلال کے بارے میں جو صحابی نے کہہ دیا تھا, تو اللہ کے مسلم فرمایا کہ یعنی یبن سودا, ہاں اے کالی ماں کے بیٹے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ یا اللہ میں اس کے کلام سے بری ہوں, میں اس سے دور ہوں, مجھے پلیز نہ پکڑنا ایسے کلام پہ. اور پھر صحابی اتنے پریشان ہو گئے کہ حضرت بلال کو لے کے آئے, اپنا چہرہ زمین پہ رکھا اور کہا کہ بلال اپنے چہرے کو میرے منہ کے اوپر رکھیں اور مجھے اسکویز کریں اور مجھے معاف کر دیں پلیز. اور برو ہم سے جنرلی دن میں کتنے ٹانٹس یا ایون مذاق میں بھی, انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, لیکن مذاق میں بھی کیجولی بھی کتنے ایسے الفاظ, کتنے ایسے ٹانٹس وائف, دوستوں, یاروں کے لیے, ایون جو میڈز ہیں, کام کرنے والے نکل جاتے ہیں کہ یار سبحان اللہ. وہیب بن ورد کہتے ہیں کہ حکمہ, جو حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, اس کے 10 پارٹس ہیں, 9 پارٹس از سائلنس. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اس کو حکمت دی گئی نا. and why and he explains that کہ because when you are silent you are gathering your thoughts, and silence is a fortress without walls, silence is a jewelry without gold, and he says silence is dignity, robe بغیر گارڈز کے. and he says کہ جو سائلنس ہے نا, آپ کے جو کرامن کاتبین ہیں ان کے لیے بھی آسانی کا باعث ہے اور تمہاری نجات کا باعث ہے. سو یار سائلنس از سو بیوٹیفل کہ اگر ہمیں اندازہ ہونا, ہاؤ مینی ٹائمز ڈو وی تھنک یار کاش میں نے بات کی میں نہ کرتا یار. ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ہر دن صبح جو آپ کے باڈی پارٹس ہیں پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں, یعنی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں زبان سے کہ پلیز آج ذرا اپنا خیال رکھنا. اب اس حوالے سے جو ہمیں نریشن ملتی ہے کہ ایک عورت تھی, شی یوز ٹو پرے, فاسٹ کرتی تھی اور یعنی چیریٹی بھی دیتی تھی, بٹ شی واز ابیوسو ٹو ہر نیبرز. تو رسول اللہ نے کیا کہا, لا خیر فیہا ہی فی النار, لا خیر فیہا, اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے اور وہ جہنم میں جائے گی. جہنمیوں کی سب سے بڑا جو ٹریٹ اللہ کے نبی نے بتایا کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے التقویٰ بحسن الخلق, تقویٰ اور حسن اخلاق کی بیسس پہ. اب اگر آپ جہنم میں جائیں, یعنی ایکسیوم, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جہنم والوں کا انٹرویو دکھایا جا رہا ہو, جسٹ ٹو یہ ایگزامپل اور سر سے ذہن سے قریب کرنے کے لیے, کہ وہاں پہ جا کے مائک لے کے ہم پوچھ رہے ہوں کہ اچھا یار آپ وٹ میڈ یو انٹر ہیل فائر, وٹ میڈ یو انٹر ہیل فائر, ایوریج لوگوں کا جو یونینیمس رسپانس ہوگا وہ کہے گا الفم والفراج, منہ اور پرائیویٹ پارٹس, زبان. یعنی وہ جو زبان سے چوٹیں لگتی ہیں نا, تلوار سے چوٹیں ہیل ہو جاتی ہیں یار, زبان سے چوٹیں ہیل نہیں ہوتی. اور ہم تو کاؤنسلنگ کے فیلڈ میں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یار ایک ایک لفظ ایک انسان کی زندگی شیٹر کرنے کے لیے کافی ہے, پیار میں بھی بڑھانے کے لیے ہے اور نفرت میں بھی ہے. دونوں چیزیں نا, آپ کسی کو بلڈ اپ بھی کر سکتے ہو اور کسی کو تباہ, اور یو نو اٹس سو پاورفل کہ اس کے نا امپیکٹ بڑے لانگ ٹرم. امپیکٹ آپ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص کلمہ بولتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جہنم کے بہت قریب کر دیا جاتا ہے. مطلب ایک 70 سال برو حدیث میں آتا ہے, 70 سال کو جہنم میں نیچے گرا دیا جاتا ہے ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے. اٹس ناٹ این ایکشن دیٹ یو آر ڈوئنگ فزیکلی, کسی کو ہارم نہیں کر رہا. سینٹینس بھی نہیں ہے یہ, ہاں برو دس از ناٹ سینٹینس, دس از اے ورڈ. اینڈ سبحان اللہ اس حدیث میں جو آتا ہے نا, مینشن کیا آپ نے
he doesn't realize that he has spoken any bad بالکل، word. برو ایک نا مجھے وہ اسٹوری یاد آ گئی ہے. ایک فادر تھے, ان کے بیٹے کو نا ایشو تھا, یعنی وہ اپنی زبان پہ نا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ان کا بیٹا. تو اس کے فادر نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اس کو ذرا تھوڑا سا نا ایٹ لیسٹ اس کو اویئرنیس اس کے اندر لے کے آؤں کہ واٹ از ہی ان ٹو. تو کہتا ہے کہ بیٹا اب جب آپ کی زبان سلپ ہوگی نا, جب آپ کو غصہ آ جائے اور اپنی زبان سے آپ غلط الفاظ استعمال کرو, واٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو گو ٹو دا بیک یارڈ, جسٹ ہیمر اے نیل. تو کہتے ٹھیک ہے ابا جی. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دن اس نے تقریباً 30 کیل جو ہے نا ٹھوک دی پیچھے جا کے, یعنی 30 دفعہ اس نے اپنی زبان کا جو ہے برا استعمال کیا. اور پھر جب اس نے ایک دو دن ایسے کیا نا, کہتا ہے کہ یار یہ تو پورا اتنا زیادہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہوں. تو ایسے سے اس کو ریئلائزیشن ہونے لگ گئی. تو پھر اس کے ابو نے کہا, کہتے کہ بیٹا اب آپ جتنے دن غصہ نہیں ہوں گے, اپنی زبان کا برا استعمال نہیں کریں گے نا, آپ نے اتنی ہی دفعہ کیل نکالتے رہنا ہے. تو بیٹا کہتے ٹھیک ہے ابا جی, I'll do that. تو ہوتا کیا ہے, کیل نکلتے رہتے ہیں اینڈ a time comes where there is no nail on the wall. تو پھر بیٹا نا بڑا خوشی آتا ہے کہ ابا جی I did it, اب وہاں پہ کوئی کیل نہیں لگا ہوا. تو اب ابا جی بولتے ہیں بیٹا آؤ, come with me at the back yard. جب پیچھے جاتے ہیں نا, دونوں کھڑے ہوتے ہیں باپ بیٹا, کہتے ہیں بیٹا what do you see. کہتے ہیں فادر there is a wall, سب کچھ ایسے ہی ہے. پھر کہتا ہے بیٹا آپ کو ہولز نظر آ رہے ہیں. بولتا ہے یس. تو پھر باپ نے سمجھایا کہ دیکھیں آپ جب زبان آپ کی سلپ ہوتی ہے نا, آپ ڈیمیج کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ سوری بھی کہہ دیں, پلیز forgive me, پلیز pardon me, یہ آپ کہہ دیتے ہیں, نو یو نو وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے معاملے کو نا رفع دفع کر دیا ہے, بٹ ان دیٹ پرٹیکولر مومنٹ ایز ویل یو لیو دوز ہولز. ان ہولز کو نہیں بھرا جا سکتا. اور برو کتنے ہی ایسے یعنی ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشنز ہیں, ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں غصے میں, وہ اب آپ ریورس نہیں کر سکتے, اور زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف دے ہیو بین سپریٹیڈ, بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں, اور یہ ایک ہی کلمہ بندے کو کہاں سے کہاں لے کے چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہی بات آتی ہے نا کہ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ میں خاموش رہ کے اتنا نہیں پچھتایا کبھی جب میں بول کے پچھتاتا ہوں. یعنی وین یو آر سائلنٹ, وہ کہتے ہیں نا من صمت فنجا, یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو خاموش رہ گیا نا, سمجھو اس کی نجات. اصل میں نا اس کے پیرامیٹرز بہت ڈفرینٹ بھی ہیں, ایکسٹینٹ اس کا بہت زیادہ ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا نارمل آپ کا بولنا, جیسے سورہ حجرات میں آتا ہے نا کہ لا یسخر قوم من قوم. اب یہ جو یسخر ہے, سخریہ کا جو ورڈ ہے, یہ استہزاء بھی یوز ہو سکتا تھا, لیکن سبحان اللہ جیمز ہیں قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر ورڈ آؤٹ آف آل دا سینونیمز یوز کیا تو اس کی ایک بڑی حکمت ہے. ابھی جو سخریہ ہے اس میں سارکیزم ہوتا ہے, یعنی when you say something under a breath, کسی کو آپ نے کوئی جملہ کہہ دیا, اسے لگا کہ آپ نے کچھ کہا ہے, لیکن آپ نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ نو نتھنگ, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے کچھ کہہ دیا. تو یہ جو ورڈ ہے, یہ اللہ تعالیٰ یہ اس ورڈ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا سارکیزم والا مذاق آپ نے کسی کے ساتھ نہیں کرنا. یعنی نارمل مذاق کی بات نہیں ہو رہی, وہ والا مذاق جس میں سارکیزم ہے. اچھا, عربی میں بھی وہ مجھے یاد آ گیا, عربی میں ہم کہتے تھے مسخرہ, سنا آپ نے؟ مسخرہ بالکل, یہ اردو میں بھی بولتے ہیں. اچھا اردو میں بھی کہتے ہیں. عربی دے کال اٹ مسخرہ. تو مسخرہ از اے گائے جو کہ لوگوں کو انسلٹ کرتا جا رہا ہوتا ہے کوئکلی, ٹھیک ہے, ہر جگہ جہاں پہ بھی, اور لوگ اس سے بچتے پھر رہے ہوتے ہیں. از دیٹ کائنڈ آف پرسن. یار میں ویسے ابھی سوچ رہا تھا کہ ایک تو ہے کہ ہم لوگ نا ڈائریکٹ کسی کو برا بلا بولتے ہیں اور اس کو ڈیمیج پہنچاتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا نا کیل ٹھکتا ہے اور وہ اس کا ڈیمیج رہ جاتا ہے ہسبینڈ وائف ڈائریکٹ ریلیشن. مجھے لگتا ہے کہ یار ہماری سوسائٹی میں وہ شیخ عبد المنان راسخ تھے نا, ان کا شاید یاد ہو جمعہ کا خطبہ تھا, اس کے بعد انہوں نے ہمیں بھی ایک دفعہ اس میں بڑا انہوں نے اس پہ بات کی کہ ہمارے یہاں جو ایک مزاج بنتا جا رہا ہے, جس کے اندر بہت بڑا رول ہے غیبت کا, اور لوگوں کے بارے میں نا امپریشن بنانا اور لوگوں کو ڈسکس بہت کرنا ایکسیسولی. اچھا, اس کے نا سب سے بڑا نقصان جو میں نے ایٹ لیسٹ دیکھا ہے جو ہوتا ہے نا, وہ پتہ کیا ہوتا ہے, اکثر جسٹ کیجولی وی ٹاک وین یو ٹاک اباؤٹ پرسن, لوگوں کے بارے میں بات کریں تو ہم جو یہاں موجود نہیں ہیں, جو بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں, ہم اس کا ایک امپریشن بنا رہے ہیں جو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے سن رہے. اب کیا ہو رہا ہے, ہم اس کو ایک ڈبے میں بند کر رہے ہیں, چاہے اس کی کوالٹی بیان کریں چاہے اس کی نیگیٹو, یوزلی کوالٹیز کا بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی ہم کوئی نہ کوئی ان کا نیگیٹو کہ یار فلانا بندہ ایسا ہے, فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے. اور ایون
ریلیشن شپس میں بھی ساس بہو کے بارے میں جو ان کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں اکثر مدر ان لا جو ہے وہ اپنی بیٹیوں سے یا کسی اور سے بہو کی باتیں کرتے رہے گی, جو لڑکی ہے وہ اپنی کسی فیملی سے. نا واٹ ہیپنز the more you utter those words آپ کا اس پہ بلیف بڑھتا جاتا ہے. سامنے والا بندہ اگر وہ غیبت کے اندر شامل ہوگا تو آپ کو کہے گا ہاں 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 ہاں, تو آپ کا وہ سپورٹ کر رہا ہے. اس کے ذہن میں بھی اس کے جتنے لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں واٹ ہیپنز از کہ ان سب کا یہ امپریشن اس کے بارے میں بنتا جائے گا. غیبت والوں کی سزا جہنم میں پتہ کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والمعراج پہ گئے تو کچھ لوگ نا اپنے منہ کو نا اسکریچ کر رہے تھے. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ وہ جو غیبت کرنے والے منہ کو کیوں اسکریچ کر رہے تھے, بیکاز واٹ ہیپنز از جب یہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نا اور ایکسیسولی ان کا ایک معاشرے میں غلط امپریشن بنا دیتے ہیں, وہ لوگ اس معاشرے میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے. ڈیفیم کر ان کو ڈیفیم اتنا کر دیا جاتا ہے کہ ناؤ دے آر امبیرسڈ. مطلب آپ کو پتہ لگے یار ادھر نا میری یہاں پہ امپریشن خراب کر دیا نا. امیجن گوئنگ ٹو اے پلیس جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یار یہاں میرا امپریشن شاید پتہ لگ ہی جاتا ہے گھوم پھر کے یار یہاں پہ میری باتیں ہوتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یو آر ناٹ کمفرٹیبل گوئنگ دیئر, آپ کو الجھن ہوگی چیز ہوگی. سو واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ آپ کا یہ جو امپریشن ہے خراب کر دیا گیا, تو وہ جہنم کے دن جہنم میں اپنے منہ اسکریچ کرتے جا رہے ہوں گے. یعنی دس از ون آف دا پنشمنٹ آف گریوز ایز ویل, یعنی ان کے آئرن نیلز ہوں گے, اور وہ یہ قبر کے عذاب اللہ کے نبی کو جب دکھائے گئے تو ان میں یہ تھا کہ وہ آئرن نیل سے اپنے, اور وہ ہم تو اسکریچ کریں نا اپنے کچھ نہیں ہوگا, شاید نشان پڑ جائے گا, ان کی اسکن پھٹ کے اور کٹ کے جو ہے نا اس میں ہولز ہو رہے تھے. اور سبحان اللہ, عقیل بن معقل کہتے ہیں کہ مجھے وہاب بن منبہ نے کہا کہ جو انویس بندہ ہوتا ہے نا وہ 3 کام کرتا ہے. جو حاسد ہوتا ہے, نمبر 1 جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے, اس کے بارے میں لوگوں میں ایک امپریشن ڈیولپ کرتا ہے جو اس کے دل میں حسد اور بغض ہے. دوسری چیز, جب اسے ملتا ہے وہ تو اس کو فلیٹر کرتا ہے, اس کی تعریفیں کرتا ہے, آپ تو کمال, آپ تو یہ وہ ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا اور سب کچھ ٹھیک ہے. اور تیسری چیز, ہی از ہیپی وین مس فارچون بیفالز آن ہم, ہی از ہیپی. سبحان اللہ, کہ آپ ایک مسلمان کے اوپر آفت کے آنے پہ خوش فیل کریں. نہیں, میں نہیں کہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ہاں اچھا ہوا ویسے, دل میں سوچ پارٹ آف حسد نا یار. پتہ ہے اسپیشلی کب ہوتا ہے آپ سبحان اللہ, یہ پتہ اکثر کب ہوتا ہے جب ہم کسی دوست وغیرہ ہے نا, ہم کسی کے بارے میں کریں یار یہ بندہ فلانا ایسا ہے, یہ مطلب چھوٹی سی بات کرتے ہیں, یہ فارغ پلیئر ہے, کرکٹ اس کو بالکل نہیں آتی, چیزیں نہیں آتی, ابھی کوئی اس کے بارے میں کہیں اس کو بالکل سینس نہیں ہے, اور وہ چیز ایسی اس کے ساتھ ہو جائے نا, وہ جو خوشی اس طرح کے بندوں کو ہوتی ہے کہ میری جو پریڈکشن بھی ٹھیک ہوگی, اور میں نے جو امپریشن اس کے بارے میں بنایا تھا نا وہ اب پروف ہو گیا, تو میں سچا ثابت ہو گیا چاہے آپ نے, اور لوگوں کے سامنے. یار ہم یہ لوگوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے یہ خود ہی کرتے ہیں زیادتی. ہاں, کسی کے اگر دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں کسی گیدرنگ میں رسپیکٹیبل نہیں ہوں, تو اس کا قصور شاید باقی سب لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے اس شخص کو, مے بی کسی خاص کوالٹی پہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اچھا کھیلتا نہیں ہے یا اچھا پلیئر نہیں ہے فار ایگزامپل کسی اور چیز کا, یا کوئی اس میں ایسی عادت ہے جو کہ ہاں ایکچوئل میں کیونکہ سب میں ہوتے ہیں. مے بی ہی از ناٹ ایز ایلوکوینٹ اس طرح سے کہ وہ اپنا ڈیفینس کر سکے, اپنی اس ایپ کو چھپا سکے. باقی سب لوگوں میں جو ایپ ہیں وہ اپنا ڈیفینس کر لیتے ہیں, لیکن مے بی ہی از ویک. برو دیکھیں غیبت میں تو بیچارہ ڈیفینس کر ہی نہیں سکتا نا, کر ہی نہیں سکتا. اگر میں آمنے سامنے بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کو بات کروں, آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. یو ناٹ ہیئر, ہاؤ ول یو ڈیفینڈ یور سیلف؟ اس ٹائم ذمہ داری آئی تھنک ان لوگوں کی ہے جو غیبت بیٹھے سن رہے ہیں. بالکل بالکل, اٹس دیئر ریسپانسبلٹی ٹو ڈیفینڈ دیٹ برادر. غیبت کے علاوہ بھی نا کچھ لوگ بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں یار, ٹھیک ہے, جو اپنی مسٹیکس کو بہت زیادہ کور نہیں کر پاتے اس طرح سے, تو وہی لوگ زیادہ تر کیا سوری میں نے کہا بات چیت میں اتنے تیز, ہاں بات چیت میں اتنے تیز نہیں ہوتے, زبان کے تیز نہیں ہوتے, تو وہ لافنگ اسٹاک بنتے ہیں یوزلی گیدرنگز میں. دیکھیں نا اس میں وہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا مثال کے طور پہ, اف یو نو دیر از اے بنچ آف اسٹوڈنٹس, یہاں دوست بیٹھے ہیں اور وہ ایک بچے کو جو ہے نا وہ رگڑتے جا رہے ہیں, اس کو بلی کرتے جا رہے ہیں. ہم نے کہا نا کہ وہ جواب نہیں دے پا رہا, یا وہ جو بھی اس کے اندر ایشوز ہیں. اب دیکھیں نا, یہ جو جتنے بھی لڑکے ہنس رہے ہیں, جو بھی اس کے کولیگز ہیں, دے فیل ٹو ریئلائز کہ ایک دن آئے گا ان سب کو کھڑا ہونا پڑے گا قیامت کے دن. اگر اس بندے کے دل کو دکھایا ان لوگوں نے, تو ان کے حسنات, ان کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں گی. اور اگر ان کے پاس یعنی حسنات نہیں ہوں گے, ان کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی, تو اس شخص کے جو گناہ ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے. ایسا بندہ تو جنتی ہے پھر, بالکل سیدھا. امیجن کریں کہ سبحان اللہ, وی فیل ٹو ریئلائز. یعنی دیکھیں اسلام بڑا کمال کا دین ہے, اٹ ہیلپس یو ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف. ہم لوگ ہمارا کیا فائدہ اس قرآن کا صحیح رات پڑھنے کا, یا رمضان میں ہر دن قرآن ایک پارہ ختم کرنے کا, جب ہم کسی کے خلاف بات کر دیں. اٹس لائک اے لیکنگ بکٹ. وہی ہولز والی بات ہے کہ اس میں آپ اعمال ڈالتے جا رہے ہیں
اور وہ اعمال لیک کرتے جا رہے ہیں. امیجن ایک بکیٹ ہے جس میں آپ پانی بھرتے جا رہے ہیں اور منرل واٹر ہے یا کوئی جوس ہے بڑا فریش اور وہ نکلتا جا رہا ہے. اینڈ دس از دا سیم. حدیث میں آتا ہے جو شخص حاسد ہوتا ہے نا, حسد نیکیوں کو اس طرح جلاتا ہے جس طرح آگ ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو جلا دیتی ہے. اور حسد شروع دل سے ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی برو دل میں نہیں رہتا, پھر زبان پہ ایکشنز میں بھی اور زبان پہ آتا ہے اور بولتا ہے, حتیٰ کہ برو اگر حسد تب بھی ختم نہ ہو نا, پھر ایکشنز میں اپنے ہاتھوں پہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنا عام ہے یہ کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف, یعنی ویسے اصل برو اس کا پتہ کیا ہے, انسان خاموشی کو پسند کرے. حدیث میں آتا ہے نا 3 کوالٹیز کو عطا کر دیں گے اس کو بڑا بہترین خیر ادا کر دیں گے. ان میں سے ایک ہے لمبی سائلنس. یعنی آج کل وہ انسان جو عمر بن خطاب بھی کہا کرتے تھے, سبحان اللہ یار کمال, کہتے ہیں کہ the one who speaks more errs more. وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے, اور جس غلطی زیادہ کرتا ہے وہ کسی فریکوینٹ چیز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے, اور جو شخص جوک زیادہ کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے پیپل ٹیک ہم لائٹلی. اس کا جو روب ہے, وہ وقار ہے, وہ کم ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے یعنی اس کی پائٹی کم ہوتی ہے اور اس کا الٹیمیٹلی دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے تو پہ دیکھیں نہیں, مجھے تو کو ریلیشن نظر آ رہا ہے جب ہمارے نبی نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ اپنی زبانوں کو نا تر رکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود the ذکر آف اللہ. تو اب دیکھیں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ دوسری چیزوں سے بچا رہے گا. ہم کرتے کیا ہیں ہماری زندگیوں میں, پریکٹیکلی اسپیکنگ, ہم نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ یار ہم نے وہ آیت الکرسی بھی پڑھنی تھی, جو اذکار ہیں نماز کے اس کی بات پڑھنے والے وہ بھی نہیں پڑھتے. نہ ہمارے صبح کے اذکار انٹیکٹ ہیں, نہ ہمارے شام کے اذکار انٹیکٹ ہیں, نہ سونے سے پہلے ہمیں پتہ ہے اذکار. دین ویئر ڈو یو سی یور سیلف؟ میرا خیال ہے ایز اے سولوشن نا اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ہمیں اپنی گیدرنگز میں نا کم از کم اس کے بارے میں اوپنلی بات کرنی چاہیے ایک دوسرے سے, اور یہ سیٹ رولز ہی بنانے چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہمیں اسٹاپ کرنا ہے. دیکھیں وی ول فال, ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم گریں گے نہیں, لیکن یہ کلچر ڈیولپ کرنا ہوگا ہر گیدرنگ میں, کیونکہ تھوڑا سا نا بندہ شائع فیل کرتا ہے کہ یار اگر میں نے ابھی بول دیا نا, یہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کہیں ہم غیبت تو نہیں کر رہے, کہیں آپ غلط مذاق تو نہیں اڑا رہے, تو یہ سب لوگ جو ہے نا کہیں گے او یار گمان تو بہت سیریس ہو گیا, وہ لگے گا کہ ان کو لگے گا, اس کو بندے کو لگے گا میں وہ آڈ ون آؤٹ آپ ہو جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ریئلائزیشن ہو, لوگوں سے بات کریں, اور ایک دوسرے کو روکنے والا کلچر ہونا چاہیے. جسٹ لائک وی وڈ لائک ٹو اسٹاپ نیگیٹو کامنٹس جو ہیں, just like we would like to stop our brother from a real physical danger. بالکل. Will we not stop? We will definitely. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نا کہ ان سے ایک بار ایک شخص نے پوچھا, کہتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل کون ہے, کون سا عمل ہے, اور واٹ از یو نو دا ریئل سکسیس. تو انہوں نے کہا کہ غریزۃ العقل, کہ عقل کا انٹیکٹ ہونا, کہ آپ کی جو عقل کی جو لائٹ ہے نا وہ ہمیشہ آن رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے ہاؤ ڈو آئی ہیو ٹو ریئیکٹ, یا میں نے بات کیسے کرنی ہے. تو اس شخص نے نا دوسرا سوال کیا, فَإِن لَمْ يَكُنْ, اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے پھر کیا کرنا چاہیے. تو پھر فرماتے ہیں فحسن ادب, اس شخص کے آداب اچھے ہونے چاہیے. اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ, اگر اس کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے, اس کے پاس اخلاق اچھے نہیں ہیں, تو پھر فرمایا کہ اس کے دوست اچھے ہونے چاہیے. یستشیرو بھی, کہ جس کے ساتھ وہ بیٹھے اور مشاورت کرے کہ یار اس میں کیا کرنا چاہیے, واٹ شوڈ آئی ڈو. اور پھر فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ, اگر اتنی اس کے اچھے دوست بھی نہیں ہیں, اچھی کمپنی نہیں ہے, پھر کیا کرنا چاہیے. دین عبداللہ ابن مبارک سیڈ فَصُمْتُ طویل, یعنی اپنی زبان کو زپ کر کے رکھے, اپنی زبان کو کھولے نہیں. بیوٹیفل, ہی شوڈ اسٹے سائلنٹ. کتنا کمال کا کوٹ ہے یار, سبحان اللہ. دے ور پیپل آف حکمہ یار. اور اللہ کے نبی سے جب فرمایا نا 3 چیزیں جو سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے, یعنی سب سے جو اللہ کو بری لگتی ہیں, ان میں سے ایک پہلی کیا, قیل وقال, گوسپنگ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کے بارے میں ایسا امپریشن کریٹ کیا جاتا تھا نا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے پازیٹیو مینشن کرتے تھے. جیسے عبداللہ بن عباس کے بارے میں لوگ, عبداللہ بن مسعود کے بارے میں لوگ ہنس رہے تھے, اور وہ چڑھے ہوئے تھے درخت پہ, اور وہ کچھ اتارنے کے لیے فروٹس وغیرہ. تو جب ہوا چلی تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ جھولنے شروع ہو گئے ہیں, اور ان کی پنڈلیاں جو ہے نا یہ شنز ایکسپوز ہو گئی ہیں. تو دے ور سیئنگ یا سبحان اللہ سچ اے ویک مین. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں یہ چیز ہنسا رہی ہے, تو یہ تمہیں احد پہاڑ سے بھی بھاری یہ پنڈلیاں ہیں. پازیٹیو. ایون وہ جو ایک صحابی تھے جن کو پیچھے سے اللہ کے نبی نے حق کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ کون مجھ سے غلام خریدے گا, کون مجھ سے غلام خریدے گا. ٹھیک ہے, تو جب دیکھا اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو مزید اسکویز کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے نا یہ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ دیز پیپل ور ہیومن,
ہاں مطلب اگر اس طرح کا کامنٹ پاس کر رہے ہیں وہ تو ہم میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے والے نہیں برو, ڈفرینس پتہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, ڈفرینس یہ ہے کہ ابھی ہم نے احادیث بیان کی ہیں یا ہم بھی احادیث سنتے ہیں, آیات سنتے ہیں, ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر. اور صحابہ کرام کے کہتے تھے, آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ when عمر used to speak people used to listen to him, یعنی he had a vocal voice, یعنی ان کو یہ اسپیکر کی ضرورت نہیں تھی, مائک کی. اور ان کے بارے میں یہ بھی ایک فنی نریشن ہے, ایک بار وہ نا باربر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, بال کٹوا رہے تھے نا, وہ خاموش تھے. اب جب باربر تھوڑا سا قریب ہوا نا تو عمر رضی اللہ عنہ بتانے لگے کہ میرے بال کچھ اس طرح ایڈجسٹ کر دو. وین ہی اسٹارٹیڈ اسپیکنگ باربر ڈر گیا اور چلا گیا, لیکن ہی ہیڈ اے ویری ڈیپ وائس. اب دیکھیں اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ کیسی پرسنالٹی نہیں, رسول اللہ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو بکر آپ جو ہے نا تھوڑی سی آواز اونچی کر لیں جب آپ قرات کرتے ہیں, اور عمر آپ اپنی کم کر لیں. ابو بکر عیسیٰ علیہ السلام جیسے تھے اور عمر موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے. اچھا اب ناؤ امیجن, دیکھیں عمر بن خطاب کی پرسنالٹی کیا ہے. when he listened to this آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. واللہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب میں پھر جاتا تھا نا رسول اللہ کے پاس, رسول اللہ used to tell me عمر تھوڑا سا اونچی بولو, I can't hear you. ان کی آواز اتنی پست ہو گئی. This was their reaction to you know this. how they reacted with how the connection they had with the Quran and Sunnah. ایون آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو صحابی لائے گئے, وہ ڈرگ ایڈکٹ تھے, یعنی شراب پیا کرتے تھے, الکوہل کے ایڈکٹ تھے. تو صحابی نے کہا کہ تمہیں شرم حیا نہیں تھی, برا بولا کہا کہ تم ابھی تک شراب پیتے ہو. تو حالانکہ وہ گناہ کر رہے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک جنرل امپریشن صحابہ میں اچھا پازیٹیو بنانے کے لیے کہا کہ نہیں, بٹ ہی لوز اللہ اینڈ ہز میسنجر. سبحان اللہ. سو ایک تو ٹپ یہ ہے کہ غیبت سب سے اعلیٰ تو یہ غیبت سنیں ہی نہ, روک دیں. یہ کریج ہونی چاہیے ہم میں, کیونکہ جو غیبت سننے والا ہے اور جو کرنے والا دونوں برابر ہیں پھر, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے سامنے اس کی پازیٹیوز بیان کرنا شروع کر دیں. جیسے صحابہ کے بارے میں یعنی سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی ان کے سامنے کسی چیز کسی انسان کی نیگیٹو کوالٹی مینشن کی جاتی اسے پازیٹیو مینشن کرتے ہیں. سو ریپنگ اٹ اپ, عمل کی جو آپ نے بات کی کہ اگر ہم لوگوں میں عمل آ جائے نا, یعنی علم کا جو فروٹ ہے وہ عمل ہے. ہمت العالم العمل و ہمت الجاہل الروایہ. ایک عالم کی جو ہمت اور کوشش کیا ہوتی ہے نالج کے, اس میں وہ عمل ہوتی ہے. اور ایک جاہل کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ روایتوں پہ روایتیں پیش کرے, فیس بک پہ ڈیبیٹس کرے, لمبے 200 کامنٹس کی جو ہے نا وہ کرے. اینڈ آئی تھنک اٹس مور اباؤٹ ایگو ایز ویل, کہ مائی دلیل ورسز یور دلیل, کہ میں زیادہ اچھا پوائنٹ لے کے آیا ہوں. اینڈ وی شوڈ نیور ایور indulge ourselves into such debates. knowledge حاصل کریں دین کا نا, دین کو سمجھیں, ہم دین اور نالج بھی حاصل کریں, بحث کرنے کے لیے نہیں. ہاں بالکل, یعنی ہمیں خالص رکھیں آپ اپنے. یہ آرگومنٹیشن والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, مائنڈ سیٹ, ہاں یہ بس یہ ہر کہیں بھی کسی بھی معاملے واک آف لائف پہ اٹھا لینا, یہ پھنساتے ہی اور پھنساتے یوٹیوب پہ ہیں. چاہے وہ آپ کاروبار کی کوئی ڈیل کر رہے ہیں, وہاں پہ آرگومنٹ ہوگا تو آپ کی وہ رہ جائے گی. یونیورسٹی کالجز میں کر رہے ہیں, آپ کے فرینڈس چھٹتے جائیں گے. دینی معاملات میں کر رہے ہیں تو گناہ علیحدہ شاید آپ کما رہے ہو. مطلب دیکھیں آرگومنٹ تب کرنے کا فائدہ اگر اس کا مطلب آپ کی کوئی ایسی بات ہے, ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ایکچولی میں بہت بڑا فائدہ ہے اس کے لیے. ہماری نارملی ڈے ٹو ڈے جی پالیٹکس پہ بحث چل رہی ہے, فضول کی بحث چل رہی ہے, اس پہ لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں. ایون ورسٹ از دین پہ بحث چل رہی ہے, یعنی دین کے معاملات پہ فیس بک پہ بحث چل رہی ہے. یا سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی ڈیبیٹس بڑی مشہور ہیں, کوئی ایسی روایت جس میں بڑی لمبی کوئی ڈیبیٹ کر رہے ہوں. اور ہماری جو یوتھ ہے نا وہ انفارچونیٹلی میں سجیسٹ ہی کروں گا, ریکمینڈ مشورہ دے سکتا ہوں کہ ڈونٹ واچ دوز لیکچر جس میں آرگیومنٹس انوالوڈ ہیں. یہ ایسے پرانے جو ہے نا گڑے مردے نہ ایسے لیکچرز نہ سنیں جو کہ آپ کو نا پرانے فقہی مسائل اور پرانے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, وہ امتیں گزر گئی ہیں. آپ وہ لیکچرز سنیں جو آپ کو علم میں بڑھائیں, آپ کو عمل میں بڑھائیں. فوکس آپ کی ذات ہونی چاہیے نا, سب سے بڑی بات ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. توبہ کی طرف بھی آئیں, کیونکہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نا کہ یور ٹنگ گیوز دی ٹیسٹ آف یور ہارٹ, کہ جتنا ہمارا دل پیور ہوگا نا انشاءاللہ اسی حساب سے اس کے جو فروٹس ہیں نا گڈ وائبس ہماری زبان سے ظاہر ہوں گی. تو توبہ کی طرف آئیں برو, توبہ کریں, سنسیئر توبہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کیونکہ اگر آپ یعنی ذکر کر رہے ہیں, توبہ استغفار کر رہے ہیں,
تو ایک تو آپ ان چیزوں سے بچ بھی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی بہت ساری نیکیوں سے نواز دیں گے, آپ کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کر دیں گے. نجات کس میں ہے؟ نجات اگر ہمیں سیلویشن چاہیے اس زبان گناہ سے, آپ نے کہا تھا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اپنی زبان کو موئسٹ رکھو. اب عبداللہ بن مبارک کا کمال کا کوٹ ہے, آپ کو کہتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح له باب العمل. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اور وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا, اللہ جب کسی انسان سے شر کا ارادہ کرتے ہیں فتح له باب الجدل, اس کے لیے آرگومنٹیشن کا, بحث مباحثوں کا, فیس بک پہ کامنٹس اور لڑائیاں اور اپنے ایگو کو کرنے کے لیے کہ میں نے اس کو نیچا اور زیر کر دیا. بہت اس کلاسز ہوتی ہیں اور جو ہے نا ٹرین کیا جاتا ہے کہ دی آرٹ آف اسپیکنگ اور اس طرح ایلیکوینٹ کیسے آپ بن سکتے ہیں, لیکن ویل سیلڈملی ٹاک اباؤٹ دی آرٹ آف سائلنس, کہ آپ نے خاموشی کیسے اختیار کرنی ہے. اور سم وائز مین ہی سیڈ کہ دیکھیں یو ہیو ٹو گیو یور سیلف سم ٹائم, ناٹ ایوری تھنگ از فار یو ٹو رسپونڈ, کہ آپ ہر بات جو ہے نا رسپونڈ ہی کرتے رہیں, ٹھیک ہے, آپ دوبارہ جو ہے رسپونڈ کرتے رہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اٹس نائٹ ٹائم اور دیر از اے فل مون اور آپ ایک پونڈ کے سامنے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ایک لیک ہے. اگر اس پونڈ میں فار ایگزامپل رپلز نہیں ہیں, اگر وہ کام ہے, تو وہ آپ کو نا بہت زبردست ریفلیکشن آ رہی ہوگی اس مون کی, اٹ ول ہیو اے کلیئر پکچر. تو اگر آپ اس پہ پتھر پھینکیں گے نا, اف یو ول ٹرائی ٹو رسپونڈ, تو اس پہ رپلز آ جائیں گے اور کبھی بھی وہ جو کمپلیٹ پکچر ہے نا وہ نہیں بن سکے گی. دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ از یور ہارٹ. یو ہیو ٹو گیو سم ٹائم ٹو یور ہارٹ, اس کو بریک دیں اور کنٹمپلیٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرتے ہوئے نا کہ اے اللہ آپ نے مجھے بچانا ہے اور آپ ہی میرے مالک ہیں, اگر آپ میرے ساتھ ہیں دین آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ون ایلس. تو دس از آج تک دیکھیں کہ کسی شخص نے خاموشی پہ کوئی نہیں پچھتایا آج تک. نیور ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ کوئی انسان خاموشی پہ پچھتایا کہ یار میں کیوں. ہمیشہ انسان بولنے پہ پچھتاتا ہے. اور مارک ٹوین نے بھی کہا تھا نا کہ نیور ڈیبیٹ ود این ایڈیٹ بیکاز ہی ول برنگ یو ڈریگ یو ڈاؤن ٹو ہز لیول اینڈ بیٹ یو ود ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, سو ہمیں نہیں پتا کہ اگلا بندہ کس انٹلیکٹ لیول پہ ہے. تو انشاءاللہ خیر کی بات پہنچائیں, دعوت کام کریں, بٹ یہ فیس بک اور ان سب چیزوں پہ, اور اصل علم کو نا ہدف بنائیں کہ میں نے اپنی لائف کو, میں نے اپنے اللہ سے تعلق کو امپروو کرنا ہے, میں نے اپنے گناہوں سے بچنا ہے, اینڈ اڈاپٹ دس بیوٹی آف سائلنس ان شاء اللہ تعالیٰ. اسپیشلی اس منتھ میں آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم, بیکاز جتنا آپ سائلنس ہوں گے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی تھوڑا کم اٹھے بیٹھیں اور اپنے پرائیویٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کے ساتھ میکسیمم گزاریں. آئی تھنک دیٹ ول بینیفٹ.